علیہ الصلوات والسلام. صلوات پڑھے علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ کے فضائل، کمالات، مقامات علماء کرام جو بیان فرما چکے، پیغمبر کی احادیث واہم آیات قرآنی کی روشنی میں وہ بہت زیادہ ہے. ابھی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے فضائل میں یہ جملہ بہت زیادہ معروف ہے. آپ توجہ رکھیں، جسے ہم زیارت وارثہ کہتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، تو ان میں ایک جملہ کہ ابھی عبداللہ الحسین علیہ السلام کو انبیاء کا وارث قرار دیتے ہیں. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ و یا وارث نوح نجی اللہ والسلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. آخر میں پھر آتے ہیں السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. تو امام عالی مقام علیہ السلام آپ انبیاء کے وارث ہیں. امام عالی مقام علیہ السلام توجہ رکھیں آپ، جو انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ضروری ہے انبیاء کے اندر کون کون سی خصوصیات تھیں. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، انبیاء کے اندر کون کون سی خصوصیات ہیں جن کے بعد ہمیں پتہ چلے گا اس وارث ہونے کے اندر کتنا وزن ہے. ہاں جی، سمجھ آ گیا؟ ہاں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی بہت ساری آیات موجود ہیں جن میں انبیاء کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے. یہ جو آیت جس کی میں نے تلاوت کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 73. سورہ انبیاء آپ پڑھیں تو کسی حد تک ہمیں انبیاء کی خصوصیات کا پتہ چل جاتا ہے کہ انبیاء میں کون سی خصوصیات ہیں. یہ جانے بغیر حسین کا وارث انبیاء ہونا یہ مفہوم ہمارے لیے واضح نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں پہلے یہ پتہ ہو کہ انبیاء میں یہ خصوصیات ہیں. پھر بعد میں اگر یہ جملہ کہا جائے تو پھر دل و دماغ میں ابھی عبداللہ الحسین کا جو ایک ان کی جو عظمت ہے اس کا ہمیں پھر اندازہ ہو جاتا ہے. ابھی تو ایک جملہ ہے، عام طور پہ جو کہا جاتا ہے وہ ایک سرسری جملہ ہے جس کی تہ بیان کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے. تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس میں جس کی میں نے تلاوت کی آیت نمبر 73، اس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی 5 خصوصیات کو بیان کیا ہے. اس ایک آیت کے اندر کتنی خصوصیات بیان کی ہیں؟ 5. باقی اور بھی ہیں. ان میں سے مثلا میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہ سب سے پہلی صفت ہے کہ ہم نے انہیں ائمہ ہدایت دینے والے بنائے. یہدون بامرنا، جو لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں ہمارے حکم سے. یہ پہلی صفت ہے انبیاء کی. انبیاء اکرام من حیث المجموع کہتے ہیں اس کو، کلی طور پر جو بھی نبی تھے، جو بھی انبیاء و مرسلین تھے، ان کی یہ صفت مشترک ہے. یہ ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اذن خدا سے، حکم خدا سے. یہ خاصیت ہے انبیاء کی. میں پہلے ترجمہ مکمل کروں پھر اس کے بعد ایک ایک کرتے جملے کو.
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، یہ اسی آیت کے اندر اس کا آپ دوسرا جملہ سنٹینس کہہ سکتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی، فعل الخیرات، تمام نیکی کے کاموں کا، خیر ہر وہ چیز جسے خیر کہا جاتا ہے، ہر وہ شے جو خیر کے زمرے میں آتے ہیں، انبیاء وہ کام کرتے تھے، کوئی نیکی چھوڑتے نہیں۔ دوسری خصوصیت، تیسری خصوصیت وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، قیام نماز، نماز کو قائم کرنے کی جو کوششیں انبیاء کی طرف سے کی گئی، روئے زمین پر، زمین کی پشت پر اللہ کی بندگی میں اضافہ ہو۔ تو وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، یہ چوتھا کام، زکوٰۃ دیتے تھے انبیاء اکرام علیہ السلام۔ پانچواں وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ سب کے سب اللہ فرماتے وَكَانُوا، وہ تھے سب کے سب، لَنَا عَابِدِينَ، ہمارے عبادت گزار تھے۔ 5 صفات انبیاء کی، سورہ انبیاء آیت نمبر 73۔ اب توجہ کریں، اور بھی ہے انبیاء کی خصوصیت، اسی سورہ کے اندر بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، دیگر قرآن کی سورتوں کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ 5 صفات ہیں انبیاء علیہ السلام کے۔ جب ایک انسان یہ کہتا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، وارث نوح نجی اللہ، وارث موسیٰ، جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا، اگر اس کے پیچھے یہ سارے صفات انبیاء کے ہمارے دل و دماغ میں ہوں تو پھر اس کا ایک لطف، ایک مزہ، شاید انسان کے جذبات، احساسات کچھ اور ہو جو عام حالت میں ہم السلام علیکم یا وارث آدم پڑھتے ہیں اس سے ہٹ کے ہو، شاید یہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ انبیاء اور یہ جو پیغمبران و مرسلین ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کیا چلیے ابھی عبداللہ حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری آپ نے کس حد تک نبھائی؟ یہ ذمہ داری مثلا یہ پہلا جملہ ہے یہدون بامرنا، کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، بلاتے۔ وارث انبیاء ہونے کے ناطے ابھی عبداللہ حسین نے یہ ذمہ داری آپ کو سب سے زیادہ جو نمایاں نظر آتا ہے نا، وہ آپ دیکھیں مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، عزیزوں کی موت کا وقت، یہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں بھی ابھی عبداللہ حسین نے جو سب سے زیادہ آپ کی زبان سے جو جملے ادا ہوئے وہ ہدایت ہی کے تھے۔ عجب یہ ہے، کئی بار آپ کی خدمت میں شاید اس ٹاپک پہ میں نے گفتگو کی، ایک شہید کو لاتے گنج شہداء میں رکھتے، واپس جاتے پھر واضح نصیحت کرتے، یعنی اتنا بڑا حوصلہ شاید آپ دیکھیں کہ تاریخ انسان میں بہت کم لوگوں کو ہو جو ابھی عبداللہ حسین کے پاس تھے، لوگوں کو ہدایت، حتیٰ کہ شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں ابھی عبداللہ حسین چاہتے تو جس وقت شب عاشور، وہ کیا کہتے ہیں، وہ محرم کی جو چراغ بجھانے والی شب ہے، اس رات کو بھی، یا اس سے پہلے جو پہلی محرم کو آپ جب وہ نہر علقمہ کے قریب جب خیمے لگانے گئے اس وقت بھی اگر چاہتے،
یا چاہتے جس وقت لشکر حر سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ ظاہر ہے کہ اس دور میں یا اس وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی امام علیہ السلام کے جو مد مقابل تھے ان کی تعداد اتنے نہیں تھے. اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ جو عاشورہ کا وقت قریب ہوا لشکر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا. باوجود اس کے حسین جنگ کو ٹالتے آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی مزید جیسے مشکل وقت آتا ہے گویا ایسا لگتا ہے حسین ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کے ایک اور لشکر کے آنے کا گویا انتظار کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے بظاہر. لیکن فرماتے مثلا ابی عبداللہ حسین علیہ السلام نے جو اس جنگ کو ٹالنے کی کافی کوشش کی، ان میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بہت سارے لوگ جو شب عاشور تک حسین کی طرف نہیں آئے تھے وہ صبح عاشور کو آ گئے. اب یہ بھی تو دیکھیں، ہاں آیا نہیں آیا؟ خود کب آیا؟ وہ عاشورہ کے دن آیا. یعنی ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کوشش کرتے رہے. میں نے آپ کی خدمت میں شاید ایک دفعہ عرض کی تھی، ائمہ جو ہوتا ہے نا، ائمہ خدا، ہدایت دینے والے جو ائمہ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جذبہ انتقام پر جذبہ ہدایت غالب ہوتے ہیں. جذبہ ہدایت ان کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ غالب ہوتے ہیں. جذبہ ہدایت ان کے اوپر غالب ہوتے ہیں. ورنہ کسی باپ کے دل میں اتنا جگر نہیں ہوتا، اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کسی انسان کے کہ بیٹے کو گنج شہداء میں رکھے، جا کے انہیں قاتلوں کو واعظ و نصیحت کرے. اب دیکھیں تاریخ انسانی میں ایسے انسان شاید نہ ملے جتنا حوصلہ. میں آپ کو کیا مثال دوں، بہت سارے انبیاء کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے انہوں نے واعظ و ہدایت کی، ایک مرحلے کے بعد بددعا کر دی ہے. انبیاء کی بددعاؤں کا تذکرہ قرآن میں جا بجا ہے، احادیث میں ملتے ہیں. مگر آپ دیکھیں بددعا سب سے زیادہ جو تکلیف حسین کو پہنچے وہ کسی نبی کو نہیں پہنچا. بددعا نہیں دی، خود نے نہ صرف بددعا دی بلکہ اپنی اولاد کو روکا، بہنوں کو روکا، کہا مشکل ٹل جائے گا لیکن امت کو برباد نہ کریں گے. بددعا شروع کر. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہدون انبیاء کی جو خصوصیات ہیں نا، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ وہ ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو، ہماری طرف بلاتے ہیں. یہ صفت کس قدر بدرجہ اتم، جسے کہتے ہیں عربی میں بدرجہ اتم، با کمال. یعنی اگر انبیاء میں اللہ کی طرف بلانے کی جو صفات ہیں الگ الگ پائے جاتے ہیں، حسین میں سارے اوصاف ایک ساتھ جمع ہو گئے، ایک ساتھ جمع ہو گئے. یہاں تک کہ ایک وقت میں انبیاء نے بھی ہتھیار ڈال دی، ہجرت کر کے چھوڑ دیے، لوگوں کو بددعا دی. پر حسین ابن علی آپ دیکھیں کتنے صبر سے، کتنے حوصلے سے حسین لوگوں کو بلاتے تھے اللہ کی طرف. یہی حوصلہ تھا راستہ بند کرنے آیا ہوا خود دشمن بن کے آنے والا کو ندامت کے ساتھ حسین کے خدمت میں پہنچ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ، میرے لیے کوئی بخشش؟ میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا. فرمایا ہور رونے کی ضرورت نہیں، آنا تیرا کام تھا، بخشوانا حسین کا. آنا تیرا کام، بخشنا ہمارا کام، معاف کر دیا. فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، آزاد جاؤ. یہ چیز میں ذہن میں رکھیں. ابھی عبداللہ حسین علیہ السلام جب کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم وارث نوح وارث ابراہیم وارث محمد علیہ السلام، تو اس جملے کے اندر یہ گہرا مطلب موجود ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھ، یہ جو زیارت وارثہ ہے نا، یہ ہمارے ائمہ خصوصاً امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم برحمتک. تھکے تو نہیں ہے نا آپ لوگ؟
میں دوسرا جملہ عرض کرتا ہوں، بقیہ میں کل کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہدایت دینے میں انبیاء کے وارث، ہدایت دینے میں انبیاء کے وارث۔ دوسرا دیکھیں، ہم جب واقعہ کربلا کو پڑھتے یا بیان کرتے تو عموماً وہ وہی تلواروں کی جنگ پہ ہی ہم ختم کر دیتے ہیں۔ کہ یہ اتنا عباس نے اتنا مارا، حسین نے مارا۔ دیکھیے یہ چیزیں ائمہ کے ساتھ غالباً کہہ سکتے ہیں ناانصافی ہے۔ جو انہوں نے بخش دیا، جو انہوں نے امت کو مہلت دی، جو انہوں نے امت کی خاطر زحمت مزید تکالیف برداشت کیے، ذرا انہیں بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، اس آیت کے اندر جو دوسرا لفظ ہے، جملہ ہے، وہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ۔ انبیاء کی خصوصیات میں ایک صفت کیا بیان کی ہے؟ ہم نے ان کی طرف ہر نیکی وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں کو ان کو سکھایا وحی کے ذریعے۔ کوئی نیکی جو انبیاء نے نہ کیا ہو، کوئی ایسی نیکی جو انبیاء نہ جانتا ہو، ایسا نہیں۔ باریک سے باریک، بڑے سے بڑے، چھوٹے سے، دیکھیے جب آپ کہتے ہیں فعل الخیرات، نیکی کے کام کیا ہے؟ شجاعت مندی، سخاوت مندی، مروت، غیرت مندی، عفو درگزر، یعنی وہ بڑی لسٹ ہے۔ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا جس کے اندر یہ سارے آ جاتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی میں نیکی کے کام، فعل الخیرات، اچھائی کی کام، یہ انبیاء کی نمایاں ترین صفات میں سے۔ اب آپ دیکھیں مثلا ایک روایت ملتی ہے ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ مثلا سخاوت ہے، سخاوت یہ ایک خیر ہے، کام، اچھا کام۔ اس کے بارے میں روایت کہتی ہے لو کان السخاء شخصا لکان حسینا۔ بڑا عجب حدیث ہے۔ لو کان السخاء شخصا، اگر سخاوت کو کسی شخصیت کے روپ میں تبدیل کیا جائے، لکان حسینا، تو وہ حسین بنتا ہے۔ اگر سخاوت کو شخص کے روپ، انسان روپ میں دھار دیا جائے تو وہ کیا بنے گا؟ حسین۔ حیا کے بارے میں کہا لو کان الحیاء شخصا لکان حسین، اگر حیا کسی شخص کی صورت میں تبدیل کر دے تو وہ حسین بنتا ہے۔ ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ابی بن کعب، یہ پیغمبر کے نامی گرامی اصحاب میں ان کا نام آتا ہے، حضرت ابی بن کعب۔ کہتے ابی عبداللہ الحسین ابھی چھوٹے تھے، چھوٹے۔ ویسے بھی پیغمبر حسنین کی بچپنے میں، چھوٹے عمر میں ہی پیغمبر سے ان کی جدائی ہوئی ہے، پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ لیکن حسین کے بارے میں کہتے ہیں حسین چھوٹے تھے، چل کے آئے پیغمبر کی خدمت میں۔ ابی بن کعب موجود تھے۔ جیسے ہی ابی عبداللہ الحسین پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، ایک جملہ ارشاد فرمایا، مرحبا بک یا زین السماء والارض، مرحبا بک، جس کو ہمارے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں خوش آمدید، خوش آمدید، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت۔ سبحان اللہ۔ لفظ آپ دیکھیں کتنا بڑا وزنی پیغمبر کا جملہ ہے۔ مرحبا بک یا زین السماوات والارضین، خوش آمدید، خوش آمدید، اے وہ جو آسمانوں اور زمینوں کی عرض کی۔ ابی بن کعب نے، یا نبی اللہ، ہم تو سمجھ رہے تھے آسمانوں اور زمینوں کی زینت اب،
آپ نے اپنے بیٹے کو نواستے سے یہ کہا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہے۔ پھر پیغمبر نے اگلا جملہ فرمایا، اے ابی بن کعب، تم کیا جانو، اہل زمین کیا جانے کہ اہل زمین سے زیادہ حسین کی عزت آسمان والوں کی نگاہ ہے۔ حسین کی عزت، حسین کا مقام جتنا اہل آسمان جانتے ہیں اتنا اہل زمین کو پتہ ہی یاد۔ پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو جب معراج پہ بلایا تو یہ عرش کے دائنی سائڈ پہ لکھا ہوا پیغمبر نے دیکھا، ان الحسین مصباح ہدا والسفینۃ النجاۃ۔ یہ عرش کے دائنی طرف لکھا ہوا اور یہ جو ان الحسین، یہ جو ہے نا، یہ حدیث پیغمبر نہیں ہے، یہ قول خدا ہے۔ یاد رکھیے، قول حدیث قدسی میں آتا ہے، پیغمبر ناقل ہے۔ جس طرح باقی احادیث قدسیہ کا پیغمبر راوی بحیثیت ناقل و نقل کرتے ہیں، اس کا بھی کہنے والا خدا ہے، سنانے اور پہنچانے والا کیا ہے؟ پیغمبر ہے۔ ابھی عبداللہ الحسین بہت عزت و مقام کا مالک۔ آپ دیکھیں نبی گرامی علیہ السلام ایک کندھے پہ ایک نواسے کو، دوسرے کندھے پہ دوسرے نواسے کو چل رہے مدینے کی گلی میں۔ جب ایک دیکھنے والوں میں سے ایک نے دیکھا امام حسن اور امام حسین پیغمبر کے کندھے پہ ہے، تو کہنے والے نے کہا، اے حسنین، مبارک ہو، خوش نصیبی ہو تمہارے لیے کہ تمہاری سواری کتنا بہتر سواری ہے۔ کہتے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا، اے حسنین کو مبارکباد دینے والے، ذرا دیکھ کو کیوں مجھے مبارکباد نہیں دیتے، میں رسول کو مبارکباد کیوں نہیں دیتے، یوں کیوں نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے سوار کتنے گنا ہیں۔ یعنی اس کا مطلب، جملے کا مطلب ایک تو ہے ایک مقررانہ جملہ، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ، اس کا جو اصل جو اس کے اندر جو سبق ہے وہ یہ ہے، حسنین ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے نا جن کو کندھے پہ اٹھائے اور محمد اسے اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھے، اپنے لیے اعزاز سمجھے پیغمبر گرامی علیہ السلام۔ میری دعا ہے خدا تعالی ہم سب کو سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمارے دلوں کو محبت آل محمد سے منور فرما۔ خدایا ہمارے دلوں کو حسین کی محبت سے منور فرما۔ خدایا زندگی حسین کے نام پر جینے کی توفیق عنایت فرما۔ حسین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ حسین کا غم منانے کی توفیق عنایت فرما۔ بروز محشر حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ خدایا حسین کی طرح تیرے راہ میں بندگی و قربانی کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔